السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ فرمایا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ فرمایا کیا اب بھی اے انسانوں اور اے جنوں، کیا تم اپنے رب کی کسی نعمت کے منکر ہو سکتے ہو؟ اور اسی طرح فرمایا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، الہی اور الہ العالمین، ہم تیری بے انتہا نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، بلکہ تیری ایک ایک نعمت پر ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، ہم سب کو چاہیے اللہ سے ڈریں اور دنیاوی مسرتوں میں خوف خدا رکھیں اور کسی حالت میں بھی قبر کو نہ بھولیں۔ حضرت ابو درداء الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی روز ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بھی اپنے مالک کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو دو خصوصی جنتیں دی جائیں گی۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ زنا اور چوری کرتا رہے؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ دوبارہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ کہتے ہیں میں نے پھر کہا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرتا رہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور پھر دوبارہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، پھر پوچھا اگرچہ زنا اور چوری کرتا رہے وہ انسان؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ ابو درداء ذلیل و خوار ہو جائے۔ فرمایا جو شخص اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کو زنا اور چوری کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہے تو اس کو زنا اور چوری کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو پھر ہر وقت اپنے مالک کے حضور خشوع اور خضوع ہی کرتا رہتا ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، ہر کام خوف سے یا شوق سے ہوتا ہے۔ شوق جو ہے وہ تو کبھی سست بھی پڑ جاتا ہے، لیکن خوف اگر دل میں مستقل قائم ہو جائے اور جم جائے تو برائی کرنی محال نہیں تو مشکل ضرور ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے قرآن مجید اور حدیث شریف میں خوف پر بہت زور دیا گیا ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ النازعات میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص بھی اپنے رب کریم کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوئے اپنی طبیعت کو ناجائز خواہشات سے ہمیشہ روکتا اور ہٹاتا رہے، یقیناً جنت تو اسی کا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے مقام پر اپنے لائق اور نیک بندوں کے انعامات اور ثواب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، یہ سب اسی کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ میری بہنوں اور بچیوں، غور سے سنو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آج ہم اسٹوریاں اور کہانیاں بڑے دل لگا کر سنتے ہیں۔ ہم کو چاہیے اس سے زیادہ، اس شوق سے زیادہ ہم اللہ کا کلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغامات توجہ اور غور سے دل کے کانوں کو کھول کر سنیں۔ آئیے دیکھیے مدینہ طیبہ میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آدمی بن کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کچھ سوالات پیش کیے، اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا مل احسان۔ قرآن مجید میں جو احسان کا ذکر آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جبریل نے کہا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا مل احسان،
احسان کا مطلب کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کا خوف اور ڈر اس قدر غالب ہو کہ ہر وقت، خصوصاً عبادت کے وقت، تو یہی سمجھ گویا کہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حالت ممکن نہ ہو تو یہ تو یقینی ہے کہ وہ تجھ کو برابر دیکھ رہا ہے، چاہے تو بلند و بالا کوٹھیوں میں ہو، چاہے تو تہ خانے میں ہو یا پھر اندھیری کوٹھیوں میں بیٹھا ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ سارا کاروبار، سارے کارخانے، بلکہ ساری کائنات جب اس کے قبضہ قدرت میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مٹی کے پتلے کو تجھ کو نہ دیکھ سکے؟ میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل اسی لیے دی ہے کہ ہم سوچیں، سمجھیں اور غور کریں۔ مطلب یہ کہ کسی وقت بھی، خصوصاً عبادت کے موقع پر، کوئی حرکت بھی ہم سے خلاف ادب و تہذیب نہ ہو جائے، ورنہ عمل قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکے گا، اور جتنی بھی محنت کی ہوگی عمل کرنے میں، عبادت کرنے میں، تمام محنت جو ہے وہ برباد ہو جائے گی اور پھر گناہ لازم آ جائے گا۔ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس آیت کے بارے میں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اس کے بارے میں، جس کا مطلب ہے آیت کا، وہ لوگ جو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل اس وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ اس کے متعلق، اس آیت کے متعلق کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ دل میں سوچتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یعنی ڈرتے ہیں اور یہ برے کام کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر شراب بھی پیتے رہتے ہیں، چوریاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ آیت کیا ان کے بارے میں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے نام کے کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی غیروں کے نام کے یا کسی غیروں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، صرف اللہ کے لیے یہ عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، خالص اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ جو زکوٰۃ دی ہے، یہ جو روزے رکھے ہیں، یہ صدقہ اور خیرات کیا ہے، یہ ہمارے قبول بھی ہوں گے یا نہیں۔ یہی لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیکیوں میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جو نیکی تو کر لیتے ہیں، عبادت تو کر لیتے ہیں، لیکن ہر وقت دل میں یہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نماز پڑھی ہے، اللہ نے قبول بھی کی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ صدقہ دیا ہے اللہ کے نام پر، پتہ نہیں اللہ نے قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ فرمایا عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يقول الله جل ذكره اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خافني في مقام، رواہ الترمذی والبہیقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے اس شخص کو بھی نکال لو جس نے کسی روز بھی مجھ کو یاد کیا ہو یا کسی جگہ صرف مجھ سے ڈرا ہو۔ اللہ اکبر۔
صرف مجھ سے ڈرا ہو۔ آئیے دیکھیے مدینہ کا میدان ہے، سرور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرنے کے لیے خود نصیحت کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سوار ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدل تشریف لے جا رہے ہیں۔ الوداعی نصیحتوں سے فارغ ہو کر فرماتے ہیں معاذ، بہت ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، اور جب مدینے میں آؤ تو میری مسجد اور میری قبر ہی کو پاؤ، یعنی میری قبر اور میری مسجد کو دیکھو اور مجھ کو نہ پاؤ۔ میری بہنوں، یہ ایسی دردناک خبر تھی جس سے بڑے بڑوں کے دل دہل جائیں اور پتے پانی ہو جائیں، لیکن آج کتنا پتے پانی ہو جائے، مگر آج کتنا ہی قرآن شریف پڑھ کر سنا دیا جائے، کتنی دفعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فوت ہونے کے بارے میں بتایا جائے، کتنے ہی اللہ کے رسول کے پیغامات سنائے جائیں، جہنم کا ذکر کیا جائے، جنت کا ذکر کیا جائے، ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ جو ہیں حضرت حسین کی شہادت کا سن کر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، حضرت علی کی شہادت کا سن کر روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت معاذ سے یہ کہا کہ شاید اس سال کے بعد جب تم لوٹو تو مدینے میں آ کر میری مسجد اور میری قبر کو پاؤ، مجھ کو نہ پاؤ، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کو اور اس جدائی کی خبر سے پریشان ہو کر حضرت معاذ جو تھے وہ سنبھل نہیں سکے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ تب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرمایا اے معاذ، پریشان مت ہو، اس جہاں کے بعد بھی ملاقات ہوگی، کیونکہ میرے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر عمل کرتے رہے، وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں، کسی جگہ بھی ہوں، سب سے زیادہ وہ میرے قریب ہوں گے، چاہے میں نے ان کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن ہاں وہ مجھ پر ایمان لائے، میری رسالت کا اقرار کیا اور میرے احکاموں کو مانا۔ اللہ اکبر۔ میری محترم ماں اور بہنوں، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہزاروں آنسو ہماری آنکھوں سے نکل پڑتے ہیں، اگر کوئی مر جائے تب بھی ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، موتی نکل نکل کر گرنے لگتے ہیں، اور جہنم کی خبریں سن کر، جنت کا ذکر سن کر، اللہ کا کلام سن کر ہماری آنکھیں بہتی ہی نہیں ہیں، سوکھ جاتی ہیں، خشک ہو جاتے ہیں ہمارے آنسو اور ہم ہنستے ہیں۔ قرآن تو فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسا کم کیا کرو اور رویا زیادہ کرو، تاکہ یہ آنسو، یہ موتی قیامت والے دن تمہاری نجات کروا دیں اور تم جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو ہم نے پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن کو ہم صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم پر مصیبت آتی ہے، کوئی کسی نے کہا جادو ہو گیا ہے تو قرآن کی تلاوت، گھر میں پریشانی ہے تو قرآن کی تلاوت۔ قرآن کے اوپر تدبر نہیں رہا ہمارا، قرآن کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، اور قرآن سن کر، کلام الہی سن کر اس پر تدبر نہیں رہا، اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ یہ جو آیت عربی میں پڑھی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر اس کے مطلب کو سمجھتے اور اس پر تدبر کرتے تو یہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اور ہماری آنکھوں کا نور ہوتا، اور اس کو سن کر ہم خود بھی پڑھیں تو ہم کو پڑھ کر بھی خود بخود رونا آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن مجید نے کتنے غم کے ساتھ یہ فریاد کسی نے قرآن کے بارے میں لکھی ہے۔ قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں،
دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جس طرح طوطے مینا کو کچھ بول سنائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ نیک کی پہ بدی کا غلبہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کس بزم میں میری دھوم نہیں، کس واز میں میرا ذکر نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ کتنی پیاری پکار ہے، فریاد ہے قرآن کی۔ مطلب کے لیے تو مجھ کو استعمال کرتے ہیں، مطلب کے لیے تو مجھ کو پڑھا جاتا ہے، تعویذ بھی بنا کر گلوں میں ہاتھوں میں باندھ لیتے ہیں، لٹکا لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے، جب مجھ کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ان کا تدبر مجھ پر نہیں ہے، قرآن کو انہوں نے پڑھا نہیں، اور پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، اور سمجھا نہیں، تدبر نہیں کیا، اسی واسطے ان کے دل جو ہیں میری محبت سے خالی ہیں۔ انہوں نے بس مجھ کو لے کر خوبصورت تاروں بھرے جزدانوں کے اندر لپیٹ کر طاقوں کے اوپر رکھ دیا ہے، رمضان میں کھلتے ہیں یا کھولتے ہیں یا پھر مشکل کے وقت کھولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری عزیز ماں اور پیاری بہنوں، خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام خوف ملاحظہ کیجئے، سنیے۔ عن ام العلاء الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم، رواہ البخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا ام العلاء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ قیامت والے دن کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا معاملہ کیا جائے گا۔ میری بہنوں، خوف خدا کا فائدہ بھی سن لو۔ جب اللہ کے دشمنوں نے انبیاء علیہم السلام کو انتہائی ستا لیا اور ہر قسم کے ڈراوے دے کر بھی عاجز ہو گئے، مگر ان کے پائے ثبات میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ ہوئی، آپ ویسے ہی جمع رہے، بلکہ آپ کا جوش جنون جو تھا وہ بڑھتا ہی چلا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کافروں نے اپنے اپنے رسولوں سے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، ورنہ یقین جانو کہ ہم تم سب کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا اور مسلمانوں کو اذیتیں اتنی زیادہ دینے لگ گئے اور پھر ان کو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ ہم تم کو ملک سے نکال دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے پاس وحی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہیں، میں ان سب بے انصافوں کو برباد کر کے ان کے بعد صرف تم کو ہی اس ملک میں آباد کر دوں گا۔ یہ وعدہ تمہارے لیے ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ کی وعید عذاب سے ڈرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاون ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا اور اس کے حکم پر عمل کرتا رہے، اللہ بھی اس کے لیے ہر قسم کی مصیبتوں سے نکلنے کی جگہ کر دے گا اور ایسی جگہ سے اس کو روزی پہنچائے گا کہ اس بندے کو خیال تک نہیں ہو سکے گا کہ کہاں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے منہ کھول دیے ہیں، دروازے کھول دیے ہیں اور برکتوں سے نواز دیا ہے۔ یاد رکھیے کس کو؟ اس کو جو شخص اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اور جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ کا بن کر رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی رزق پہنچائے گا، ایسی جگہ سے روزی و ساما پہنچائے گا کہ اس انسان کو خیال تک نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے آ گیا اور کیسے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیشہ ایسے ہمارے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے، سبحان اللہ۔ دراصل میری بہنوں، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ بندہ تو اسی کا ہے، لیکن حاجتیں پوری کروانے قبروں، مزاروں اور درگاہوں پر جاتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجئے کتنے مزار ہیں پاکستان میں جس پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں، پھولوں کی بارش کی جاتی ہے اور کتنا عطر بہایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیجئے سیلاب آیا ہے پاکستان میں، کتنا زبردست، کتنے بڑے بڑے مزار تھے بزرگوں کے، کوئی بھی مزار نہیں بچ سکا۔ کوئی درگاہ تو بچ جاتی، وہ درگاہ خود کو تو، درگاہ میں جو سو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو تو بچا لیتے، شہر کو نہ بچا سکے، لوگوں کو نہ بچا سکے، اپنی درگاہ کو، اپنے مزار کو تو بچا لیتے، کھڑا رہنے دیتے، کیوں نہ بچا سکے؟ پانی میں ڈوب گئے، پوری کی پوری بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، جتنے مزار تھے وہ سب کے سب پانی میں بہہ گئے، لوگ بھی بہہ گئے۔ تو کہاں ہے کسی کی مدد جو اپنی مدد خود نہیں کر سکا، اپنے آپ کو اس سیلاب سے نہیں بچا سکا، اپنے مزار کو ڈوبتے ہوئے نہیں بچا سکا ڈوبنے سے؟ تو پھر بتائیے ذرا آپ کو اور مجھ کو کیسے ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں؟ آپ کو اور مجھ کو کیسے اولادیں دے سکتے ہیں؟ آپ کی اور میری کیسے مرادوں کو پوری کر سکتے ہیں؟ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور بہت غور و فکر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آج انسان کو چاہیے کہ نادم ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لے، صرف اور صرف اپنے اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرے، اللہ کے نام پر لوگوں کو دیگے کھلائے، لوگوں کی مدد کرے اللہ کے نام پر۔ تو دیکھیے یہ جتنا بھی انسان کرے گا اور اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، بانٹے گا، سب کا اور خیرات کرے گا، قیامت والے دن اس کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ تھالی، وہ چادر، وہ غلاف، وہ پھولوں کی بارش، وہ عطر کی بارش جو بابا کے مزار پر چڑھائی گئی، وہی تھالی اگر اللہ کے نام پر بانٹی جاتی تو قیامت والے دن وہی تھالی اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی اور اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتی، جہنم کی آگ جو ہے ہم اس پر حرام ہو جاتی۔ بابا کے مزار پر چڑھانے سے
بزرگوں کے مزار پر چڑھانے سے صرف دنیا میں ہی نام ہوتا ہے، آخرت کے لیے تو صرف پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ اور سبحان اللہ، قیامت والے دن یہ لوگ انکار کر دیں گے آپ کو پہچاننے سے بھی، جو وہاں گیا اور جس نے چڑھاوا چڑھایا، نظر و نیاز دی ان کے نام کی، قیامت والے دن وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ جی میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، یہ کون ہے اور کب آئے تھے اور کب انہوں نے مجھے پکارا تھا اور بلایا تھا۔ میری بہنوں، اللہ کے سوا بگڑیاں کوئی نہیں بنا سکتا، مشکل کشائی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مشکل کشائی کر سکتا تو وہ تھے تمہارے اور میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہماری بگڑی اگر بنا سکتے تو وہ تھے، لیکن نبی علیہ السلام بھی یہ اختیار نہیں رکھتے، آپ اپنی زندگی میں بھی اختیار نہیں رکھتے تھے، اور فوت ہونے کے بعد تو بالکل اختیار نہیں رکھتے۔ جب آپ اختیار نہیں رکھتے تو بزرگان دین کیسے ہماری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، ہماری مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم سے پہلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، ادھر بارش نے زور کیا تو تینوں مسلمان ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لینے کے لیے گھس گئے۔ وقت کی بات کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بڑی سی چٹان لڑک کر غار کے منہ پر رک گئی۔ اب حالت نہایت نازک تھی، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی ذریعہ نجات نہیں تھا۔ آپس میں کہنے لگے کہ اس بڑی چٹان سے نجات پانے اور بچنے کا سوائے اس کے کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اپنے سچے اور خلوص سے کیے ہوئے اعمال کا واسطہ دے کر، حوالہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ وہ اعمال دراصل اس لائق بھی ہوں جن کو وسیلہ بنایا جا سکے۔ اس رائے کو سب نے قبول کیا اور ہر ایک نے باری باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی۔ پہلے نے کہا اللہ جی میرا گزارا صرف بکریوں پر تھا، بکریاں چراتا تھا اور انہی کے دودھ سے تمام گھر والوں کی پرورش کرتا تھا۔ میرے ماں باپ بہت بوڑھے اور ضعیف تھے، میں ان کی کس خدمت کے لائق نہیں تھا، مگر روزانہ بلا ناغہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اور میں بچوں کو اور گھر کے کسی فرد کو نہیں دیتا تھا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلا لوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ جی اتفاق سے ایک روز مجھے درختوں کے پتے لینے کے لیے بہت دور جانا پڑا۔ واپسی میں اس قدر دیر ہو گئی، جب میں لوٹا تو میں نے دیکھا کہ میرے ضعیف اور بزرگ ماں باپ سو گئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے گھر پہنچ کر دودھ نکالا بکریوں سے، کیونکہ ماں باپ سے پہلے کسی کو بھی دینے کی عادت نہیں تھی، اس لیے سب سے پہلے میں ان کے پاس پہنچا۔ وہ تو سو ہی چکے تھے، لیکن بچے جو تھے وہ جاگ رہے تھے، رو رہے تھے، بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں ادب کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو جگا بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے ان کی بیداری کے انتظار میں صبح تک کھڑا رہا۔ میں نے نہ خود پیا نہ بچوں کو پلایا۔ صبح جب میرے ماں باپ سو کر اٹھے تو میں نے پہلے اپنے والدین کو ان کا حصہ پلایا، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پہلے ان کا حصہ پلایا، پھر جا کے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ کہتے ہیں اے اللہ، اگر دراصل میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو بھی ہم سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، فوراً وہ چٹان صرف اتنی ہٹی کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے، مگر اتنی ہٹی کہ ایک سوراخ سے زیادہ جگہ ہو گئی، آدمی اس میں سے نکل نہیں سکتا تھا۔ پھر دوسرے نے اپنے نیک کام کا حوالہ دیا، یا الہ العالمین، تو جانتا ہے کہ یہ مجھے اپنی چچا کی لڑکی سے انتہائی عشق تھا، محبت تھی، میں نے اس کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھ سے بچتی رہی اور میرے قبضے میں ہی نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ ایک قحط سالی کے زمانے میں اس کی حالت جو تھی بہت ہی نازک ہو گئی۔ تب انتہائی مجبوری میں وہ میرے پاس آئی، میں نے فوراً اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میری مراد پوری کرے۔ 120 دینار پر وہ مجھ سے راضی ہو گئی کہ وہ میری مراد پوری کر دے، اور کہتے ہیں کہ اللہ جی اس نے پھر اپنے جسم پر مجھ کو قبضہ دے دیا، وہ راضی ہو گئی۔ جب میں ہر طرح اس پر قابو پا چکا اور تیار ہو گیا تو اس نے کہا میں بغیر حق کے تیرے لیے اس مہر کا توڑنا حلال نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہماری تمہاری شادی تو ہوئی نہیں ہے، میں بغیر حق کے، یعنی یہ مہر میں کا توڑنا جو ہے
حلال نہیں کر سکتی. اگر شادی ہوئی ہوتی اور تم نے مہر دیا ہوتا تو میں تمہارے ساتھ بخوشی یہ سب کام کر لیتی، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو اس کا کہتے ہیں کہ مجھ پر اس بات کا بڑا اثر ہوا اور میں خود ہی اس سے ملنے کو گناہ سمجھ کر فوراً پیچھے ہٹ گیا، اور باوجود انتہائی عشق و محبت کے علیحدہ ہو کر میں نے وہ اشرفیاں جو تھیں اسی کو بلا معاوضہ دے دی اور چھوڑ دی، اور کہتا ہے کہ اے اللہ جی، تیرے نزدیک میرا یہ فعل، میرا یہ کام صرف تیری توجہ اور رضا جوئی کے لیے تھا، تو اس چٹان کو ہم سے دور کر دے جس میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں. اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فریاد کو قبول کیا اور پتھر بس تھوڑا سا ہٹا، لیکن پھر بھی نکلنے کے قابل راستہ نہیں بن سکا. اب تیسرا کہتا ہے کہ اللہ جی، ایک مرتبہ میں نے کچھ مزدوروں سے کام لیا، سب کو میں نے مزدوری دے دی سوائے ایک شخص کے کہ وہ اپنا حق چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کے پیسوں سے کھیتی کرانی شروع کر دی. خوب پیداوار ہوئی، یہاں تک کہ اس کی کھیتی سے بہت سی اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام اور خادم میں نے خرید لیے. لمبی مدت کے بعد، بہت عرصے کے بعد وہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، میری مزدوری مجھ کو دے دو. میں نے چونکہ اس کا حساب علیحدہ رکھا ہوا تھا تو اس سے کہا، دیکھو یہ سب جانور اور غلام تمہارے ہی ہیں، جاؤ لے جاؤ. وہ بڑا حیران ہوا اور حیران ہو کر بولا، اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کرو. میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تمہارا ہی ہے، تم لے جاؤ. الغرض وہ سب کچھ لے کر چلا گیا. پھر یہ بندہ کہتا ہے، اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیے تھے تو ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے. اب پتھر جو تھا بالکل ہٹ گیا اور اللہ کی شان یہ لوگ جو تھے اس غار سے نکل کر چلے گئے. میری بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھ لیجئے کہ آپ نے دیکھا تقوی اور خوف خدا کس قدر مؤثر اور زوردار ثابت ہوا. تقوی اور خوف خدا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا نا. جس نے ماں باپ کی خدمت کی، ساری رات کھڑا رہا، اس کے پاس تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا، ماں باپ کا لحاظ تھا. اور دوسری بھی، جب وہ لڑکی کے ساتھ تیار ہو گیا، اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ تیار ہو گیا، تو اس وقت بھی اس کو اللہ کا ڈر آ گیا اور اس نے اپنے گندا برا فعل چھوڑ دیا. اللہ اکبر. اور یہ مزدور جو مزدوری دے کر چلا گیا تھا، چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کا پیسہ چاہتا تو کھا جاتا اور چاہتا تو تجارت بھی کر لی تھی تو رکھ لیتا اپنے پاس اور اس کو بتاتا نہیں. لیکن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کیے، اللہ کے ڈر سے تقوی رکھ کر یہ کام کیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو اس غار کے منہ سے نکال دیا. اللہ اکبر. آج دنیا کے واقعات پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ غلامی سے نجات، مصیبتوں سے بچاؤ اور آفتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر شریعت کے موافق عمل کرنا ہے. بنی اسرائیل کی غلامی پر غور کر کے آزادی کو دیکھیے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو ملاحظہ فرما کر شفا یابی سامنے رکھیے. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ معروف ہے اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. 18 سال بیمار رہے، آپ کو بستی کے لوگوں نے بستی سے نکال کر ایک کونے گڑی میں ڈال دیا، آپ کی جسم مبارک پر بیماری نے گھر کر لیا، لیکن آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا نہیں کی. میری بہنوں، سوچئے کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے اور اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ مانتے تھے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہ مصیبت دی ہے، بیماری دی ہے، وہی میری اس بیماری کو دور بھی کرے گا. میں اللہ سے دعا نہیں مانگوں گا. لیکن اللہ اکبر، 18 سال گزر گئے. جب آپ بہت ہی زیادہ تھک گئے تو آپ نے فرمایا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، تو نے مجھ کو یہ بیماری لگائی ہے اور تو ہی بڑا رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے.
دیکھیے اب بھی آپ نے دعا نہیں کی صاف لفظوں میں، صاف لفظوں میں آپ نے یوں نہیں کہا کہ اللہ پاک میری بیماری کو دور کر دے، آپ نے تھک کر بھی اللہ کی تعریف ہی کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنن فانن آپ کو تندرست کر دیا۔ آپ کی بیوی جو کنویں پر پانی بھرنے گئی ہوئی تھی، آن کر دیکھتی ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ پلنگ پر ایوب علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ پلنگ کے پاس ایک بہت خوبصورت نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ پہلے گھبرائیں، پھر فرمایا کہ اے نوجوان، یہاں پر میرا شوہر جو تھا وہ لیٹا ہوا تھا، جو بہت ہی بیمار تھا، اور جب جوان تھا تو بالکل تیرے جیسا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے، فرمایا مجھے پہچانو، میں وہی تمہارا شوہر ایوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے پیغمبروں پر کتنی کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی کتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی۔ یہ نہیں کہ جب بھی کسی پیغمبر پر کوئی مصیبت آئی ہو تو اس پیغمبر نے کسی پیر سے، کسی ولی سے، کسی پچھلے انبیاء سے، یا اپنے باپ آدم علیہ السلام سے دعا کی ہو، یا جن سے مدد مانگی ہو، یا شیطان سے مدد مانگی ہو، یا نجومیوں کے پاس گئے ہوں، بلکہ جب بھی کسی پیغمبر کو دشمن سے کوئی تکلیف پہنچی تو اس پیغمبر نے اللہ کو پکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سوچئے، اور آج میں اور آپ سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبروں میں سے کون افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ بتائیے کہ وہ پیغمبر خدا جو سب سے افضل تھے، جو پیغمبر جو سب سے افضل تھے، جو اللہ کے رسول تھے، ان کے پاس وحی خدا نازل ہوا کرتی تھی، وہ افضل ہے، یہ آج کل کے یہ پیر و فقیر، ملا مولوی حضرات اور یہ جن بھوت پری وغیرہ افضل ہیں؟ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، مستقل کوششوں اور نیک نیتی بہترین اور شیریں پھل ہوتے ہیں۔ مستقل کوششیں اور نیک نیتی رکھنا بہترین اور شیریں پھل ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی نجات کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ خدا کے وعدے بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر و استقلال کے سبب سے پورے ہوئے۔ بنی اسرائیل نے صبر کیا، برداشت کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ سورۃ السجدہ میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے قائد و رہبر بنا دیے تھے جو ہمارے حکم سے ہمیشہ لوگوں کی رہبری کرتے رہے، کیونکہ وہ مستقل مزاج اور ہمارے حکموں پر کامیابی کا یقین کر کے عمل کیا کرتے تھے۔ سچ ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں تک زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زماں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے پابند گماں تو ہے۔ میری بہنوں، ایماندار مسلمانوں کے یہ کام تھے کہ جب وہ ہر وقت ظاہر و باطن اللہ کے حکم اور اللہ کے حکم اور اللہ کے خوف کا خیال رکھتے تھے، تبھی تو ان کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ توجہ سے سنتا تھا اور قبول کرتا تھا۔ ہم اگرچہ اپنے زبانی دعووں سے جنتی کہتے ہیں، اپنی زبان سے اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں، ہمارے دعوے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے دعوے ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، مگر دراصل ہماری چال، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا ان پارسا نیک لوگوں کے بالکل خلاف ہے۔ ماں باپ کیا،
ماں باپ کو تو چھوڑیے، کسی بڑے کا ادب نہیں رہا۔ بدکاری جو ہے وہ مسلمانوں کا سب قوموں سے زیادہ پیارا شوق بن گیا ہے، اور دوسروں خصوصاً کمزوروں کا مال کھانا ہمارا بہترین مشغلہ ہے، اور اس کو ہم اپنی عقل مندی کہتے ہیں، اور جو ایسا نہ کرے وہ اول درجے کا بے وقوف، نااہل اور گندا کہا جاتا ہے، اس کو گندا کہا جاتا ہے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ تباہیاں اور بربادیاں ہیں۔ سلطنت کھو چکی ہے، آج دیکھ لیجئے، سلطنت کھو چکی ہے، بہت سے لوگ اپنی عزت برباد کر چکے ہیں، دولت اپنی قوم میں عنقا ہو گئی ہے، علم و ہنر نام کو بھی نہیں رہا، ایک کے بعد دوسرا دن بدتر اور خراب ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود غفلت ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ سچ ہے، آج آفت سے بچی جان تو کل خیر نہیں، آج آفت سے بچی جان تو کل کی خیر نہیں، ایسے نادان کا مشکل ہے سلامت رہنا، لیا تھا عقل و دین سے نہ کچھ کام انہوں نے، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے۔ میری محترم بچیوں اور بہنوں، خوف خدا دل میں رکھنے سے نہ کچھ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ نقصان ہوتا ہے۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، بڑی بات ہے، دور کی بات ہے، گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ جو اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، اس کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا خوف دے دے، اور جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، قیامت والے دن میدان محشر میں بھی اس کو فائدہ پہنچے گا۔ نبی علیہ السلام کی محبت جس کے دل میں ہوگی اور اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سبعۃ یظلمہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو بچیوں، آج یہ چھتیں، یہ ستون، یہ پہاڑ، یہ آسمان نظر آ رہا ہے، قیامت کے دن تو نہ یہ چھتیں ہوں گی، نہ یہ پہاڑ ہوں گے۔ اس دن تو یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، یہ چھتیں، ان کا تو نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ساری چیزیں جو ہیں برابر ہو جائیں گی، مکان بھی گر جائیں گے، چھتیں بھی ختم ہو جائیں گی، دیواریں بھی ٹوٹ جائیں گی، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ قیامت والے دن صرف ایک سایہ ہوگا، اور وہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ۔ اور وہ سایہ کس کے لیے ہوگا؟ جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، 7 شخصوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ 7 شخصوں کو اس سائے کے نیچے رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو نیک کام کرتے ہیں۔ وہ 7 شخصوں سے ایک شخص وہ ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ اللہ ہم کو اپنے ڈر سے رونے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت اور برکت سے ہم کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دینا۔ فرمایا، عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکر اللہ ففاضت عیناہ، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذب يوم القیامہ، رواہ الحاکم وقال صحیح الاسناد الترغیب، صحیح الاسناد الترغیب۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ کو یاد کر کے صرف اللہ ہی کے ڈر سے اتنا روئے کہ آنسو زمین تک پہنچ جائیں، اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بس ایک ہی شرط ہے کہ وہ شرک نہ کرتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوہ طور پر بہت ساری باتیں کی اور نصیحتیں بھی کی۔
یہ نصیحتیں میں آپ کو سناتی ہوں، غور سے سنیے۔ فرمایا حرام اور گناہ کی باتوں سے بچنے میں سب سے زیادہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحتیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جس میں سب سے پہلی نصیحت تھی حرام اور گناہ کی باتوں سے بچنے میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسری نصیحت میرے ڈر سے رونے کے برابر دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ میرے ڈر سے زیادہ رونے والوں کے ایسے بلند درجے ہوں گے کہ وہاں تک دوسروں کا پہنچنا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی واسطے اللہ کے نیک بندے اور فرما بردار ہمیشہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے لیے عرصہ دراز تک روتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تو نام ہی نوح بہت رونے کی وجہ سے رکھا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی واسطے حضرت زکریا علیہ السلام ان کی موجودگی میں واز نہیں فرماتے تھے۔ جب واز کہتے، تقریر کرتے، تبلیغ کرتے تو اچھی طرح دیکھ لیتے کہ یحییٰ تو موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یحییٰ نہیں ہے، اور انہوں نے خطبہ شروع کر دیا، حالانکہ وہ کسی گوشہ مسجد میں موجود تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اطمینان کر کے واز شروع کر دیتے ہیں، خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ڈر کا ذکر سن کر بھی یحییٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر سن کر یحییٰ علیہ السلام بری طرح رونے لگے، اور گھبراہٹ اور پریشانی میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور کئی دن کے بعد یہ بمشکل ان کو تلاش کر سکے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی دیر کا تقوی، یاد رکھیے، تھوڑی سی دیر کا تقوی اور خوف خدا انسان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے کئی مرتبہ یہ قصہ سنا۔ آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ دن رات برائیوں میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہیں تھی جو اس نے کبھی نہ کی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی بھی بری خواہش ایسی نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو 60 دینار دے کر زنا کاری کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب تنہائی میں اپنے برے کام پر مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، تو وہ نیک بخت عورت جو ہے بید لرزہ کی طرح کانپنے لگتی ہے، تھرانے لگتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باسو اچھلنے لگتا ہے۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے، آخر اس ڈر، خوف، وحشت، دہشت کی کیا وجہ ہے؟ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تو خود تو راضی ہوئی ہے۔ پاک باطن، شریف النفس اور باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑائی ہوئی زبان میں اور تھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا۔ واللہ کہتی ہے، میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرت نہیں کی۔ ہائے کیا کروں، حاجت اور فقر و فاقہ نے، کم صبری اور بے استقلالی نے آج یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی پر آمادہ ہو گئی ہوں، اپنی عصمت بیچنے اور اپنے اچھوتے دامن پر دھبا لگانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ لیکن اے کفل، بخدائے لا یزال خوف خداوندی مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں تک خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنائے گا۔ اے کفل، خدا کے لیے اپنی بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر دے۔ آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد، پاک باطن، عصمت مآب خاتون کی پر تاثیر تقریر اور بے لو سچی اور مخلصانہ خیر خواہی کفل پر اپنا بہت گہرا اثر ڈالتی ہے، کیونکہ دل کی بات ہوتی ہے، اس لیے
دل میں اپنا گھر کر لیتی ہے، ندامت شرمندگی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ کفل کو ندامت جو ہے وہ بھی نادم ہو جاتا ہے، شرمندگی جو ہے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ اپنے انجام پر غور کر کے، اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کر کے وہ بھی رو دیتا ہے اور کہتا ہے اے پاک باز عورت، اے پاک باز عورت، اے نیک عورت، تو محض ایک گناہ اور وہ بھی نہ کردہ پر ابھی تو نے کیا بھی نہیں، اس پر تو اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں و ترساں ہے، اتنا ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ ہائے میری تو تمام عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالی میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے نامہ اعمال کو بھی سیاہ کر لیا، خوف خدا کو کبھی پاس بھی نہیں بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھول کر بھی پرواہ نہیں کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے کتنا غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب کی قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت بہت زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان محشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس کبھی بھی نہیں بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم عذرائے تحفہ اور اللہ کے نام پر تجھ کو دے دی اور اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، رو رو کر اپنے اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا ہے کہ یا الہی، بار الہی، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر دے اور مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، ان اللہ قد غفر للکفل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جب لوگوں نے دیکھا تو بہت ہی تعجب کیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں بچیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، اے مسلمان بہنوں، آج میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتی ہوں اور آپ سب کو بھی نصیحت کرتی ہوں کہ اللہ کا ڈر ہمیشہ دل میں رکھیے، اللہ سے ڈرتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں اور گناہوں کے کاموں سے بچتے رہیں، حلال کو سمجھنے کی کوشش کریں، حرام سے بچیں اور نیکی کے کاموں میں سبقت لیں۔ آج دیکھا ہم نے، آپ نے دیکھا کہ کفل کے 2 گھڑی کے خوف خدا نے عمر بھر کے گناہوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ آئیے سنیے اور کان کھول کر سنیے، خوف خداوندی تمام نیکیوں سے بڑی نیکی ہے اور تمام برائیوں سے بڑی برائی خوف خداوندی، خشیت الہی اور تقوی کا نہ ہونا ہے۔ میری بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے تو پھر بندہ کسی اور کی طرف جھکتا ہی نہیں ہے، کسی سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی جب معرفت آ جاتی ہے بندے کو، اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ کے کلام پر تدبر آ جاتا ہے تو پھر بندہ کسی اور کی طرف نہیں جھکتا، کیونکہ شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے۔ انسان جب اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ پیروں، فقیروں، جنوں، فرشتوں، انبیاؤں وغیرہ کو نہیں پکارتا، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنا دے، اپنا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں بھر دے۔ میری بہنوں، زور سے کہیے آمین۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور شیطانی کاموں سے ہمیں نفرت دے، آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، ہم سب کو نیک اور ایک کر دے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔